جی یہ اس وقت خان صاحب کی تقریر شروع ہے، تھوڑی دیر تک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جلسہ کچھ عجیب سی صورتحال اس جلسے کی بن رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جلسہ موٹر وے کے کنارے پشاور ٹول پلازا کے قریب ہو رہا ہے۔ یہاں سے 5-6 کلومیٹر آپ پنڈی کی طرف جائیں موٹر وے پہ تو یہاں سیلاب نے کچھ دن پہلے تباہی مچا دی تھی اور بہت سے دیہات صفائی ہستی سے مٹ گئے تھے۔ تو یہ اس سیلاب زدہ علاقے کے قریب ہو رہا ہے، لیکن کہیں تقریر میں سیلاب کا ذکر سننے کو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی تقریر جیسے ہی شروع ہوئی تو میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، 90 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں تقریباً 20 سے 25% تک لوگ جلسہ گاہ سے نکل گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے پیروکاروں کو سیاست سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، بیانیے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، جمہوریت سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ صرف ایک فین کلب ہیں اور وہ جلسہ گاہ میں آتے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اس کا تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ لوگ فوری طور پر جلسہ گاہ سے نکلنا شروع ہوئے اور میں حیران رہ گیا کہ جو 1-2 گیٹ بنے تھے عارضی سے، اس پہ کافی رش تھا۔ تو لوگ 25 سے 30% تک لوگ 2-3 منٹ کے اندر اندر جلسہ گاہ سے نکل گئے، گو کہ پنڈال کے ارد گرد ایک ہجوم تھا اور وہ خان صاحب کو سن رہے تھے، لیکن اس ہجوم کی تعداد 15,000 سے زائد ہرگز نہیں تھی۔ یہ کم از کم 10 اور 15,000 کے درمیان محتاط اندازے کے مطابق ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا جلسہ، عام سا جلسہ تھا، اور ایسے جلسے روز روز ہوتے ہیں، دوسری جماعتیں بھی کراتے ہیں، اس سے بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں، اسی پشاور میں ہم نے دیکھے ہیں، لیکن خان صاحب کا جلسہ ایک عام سا جلسہ تھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو پیروکار ہیں ان کی دلچسپی کا عالم کیا تھا، اور دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی خان صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو بہت سے لوگ جلسہ گاہ سے نکلنے لگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی تقریر اس سے ایک شکست خوردگی اور پسپائی بہت نمایاں تھی، اور اپنی بات کی وضاحت انہوں نے یوں کی کہ کبھی مریم نواز کی پرانی پریس کانفرنس چلائی جس میں اس نے فوج کے حوالے سے متنازعہ بات کی تھی، حتیٰ کہ شیخو پورہ سے مسلم لیگ نون کے MNA جاوید لطیف کی پریس کانفرنس بھی چلائی گئی۔ تو خان صاحب کی تقریر بار بار رکتی رہی، کبھی اس میں ویڈیوز چلاتے رہے، کبھی کوئی دوسرا بات کرنے آ جاتا، تو ایک ابہام اور ایک انتشار نمایاں ہے یہاں سے۔ میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی عوامی طاقت اتنی توانا نہیں جتنی ہمیں میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے بہت سے پیروکاروں سے بات ہوئی تو ان کو کتنا یہ علم نہیں تھا کہ خان صاحب نے کیا بیان دیا تھا، ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور ملک کس نہج پر کھڑا ہے، معیشت کی ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ تو یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے یہ صورتحال کہ آیا یہ سیاسی ورکر ہیں یا کچھ اور ذہن ان کے بنے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی تقریر میں کوئی روانی نہیں تھی، کوئی اس میں یکسوئی نہیں۔ خان صاحب ایک بات کر جاتے ہیں، اس کو ادھورا چھوڑ کر دوسری بات کرنے لگتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان اندر سے کسی خوف، کسی تذبذب اور کسی انتشار کا شکار ہیں۔ وہ پوری طرح عیاں تھا ان کے باڈی لینگویج سے، ان کے الفاظ کے نشست و برخاست سے اور ان کی تقریر سے یہ باتیں واضح تھی کہ انہیں کوئی انجانا خوف بھی ہے، وہ انتشار اور تذبذب کا بھی شکار ہیں، اور ان کی ڈائریکشن کی سمت کا انہیں خود بھی علم نہیں۔